نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی،
फरिश्तों को पहाड़ों की शिद्दत और कुव्वत पर ताज्जुब हुआ कि इतनी ताकतवर चीज है पहाड़। उन्होंने अर्ज किया, हमारे परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से भी कोई ताकतवर चीज मौजूद है? तो अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा कर दिया, पहाड़ों को काट डालता है। फिर मुताज्जब हुए फरिश्ते, ऐ अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया जो लोहे को पिघलाने लगी। फिर फरिश्तों ने पूछा, ऐ मालिक, इससे भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पानी को पैदा किया जो आग को बुझाने लगा। मालिक, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हवा को पैदा किया। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मालिक, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ है। कौन है? फरमाया, वो इंसान जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। बड़ा ताकतवर है, ये पहाड़ों से ताकतवर है, लोहे से, आग से, पानी से, हवा से ताकतवर। ये मजबूत हो जाता है अगर छुपा के सदका देता। अगर अल्लाह के बंदों को दे के फिर ये छुपाता है, पर्दा डालता है और अपना अजर अपने अल्लाह से लेना चाहता है, तो ये ताकतवर है। आप सखी हैं, लेकिन अगर ताकतवर सखी बनना चाहते हैं, आप अल्लाह के बंदों से नेकी करते हैं, आप अल्लाह की मखलूक के खैर खा हैं, लेकिन अगर ताकतवर खैर खा बनना चाहते हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, लेकिन अगर ताकतवर दर्द दिल वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसका इरशाद फरमाया है ना, फिर छुपा के सदका करें, फिर अल्लाह के बंदों को दें। लेकिन ये तस्वीर साजी, ये फोटोबाजी, ये लाइनें, ये सड़कों के इज्तिमा, ये चीज़ें, इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, थोड़ा सा पीछे हटें। अब तो जिस चीज़ में नाम नहीं होता, लोगों को लगता है काम ही नहीं हुआ। इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर वो मोमिन है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो शख्स है जो सदक़े को छुपा के देता है, और दुनिया में वो ताकतवर हो जाता है। और आखिरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 ऐसे लोग बयान फरमाए जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा, जब उस साये के अलावा साया कोई नहीं होगा। उनमें भी हुजूर ने फरमाया, एक वो शख्स है जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। खौफ, हुज़न और गम इंसान के लिए बहुत सारी तकलीफ का बायस होता है। कोई भी खौफ जाना हो या अनजाना हो, और कोई भी गम मौजूद हो या जिसके आने का डर हो, ये इंसान को बेचैन और बेकरार रखता है। किताब व सुन्नत के अंदर, कुरान व हदीस के अंदर कुछ ऐसे अफराद भी अल्लाह रसूल ने हमें बताए हैं, जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, गमगीन नहीं होंगे। अल्लाह अपने फजल और करम से उन्हें खौफ और हुज़्न से महफूज रखेगा। आप इस फजीलत पर कभी गौर करके देखें कि इंसान के दिल से खौफ निकाल दिए जाए, गमों से आज़ाद कर दिया जाए। इससे बड़ी भी कोई इंसान के लिए ज़हनी आसूदगी और कल्बी सुकून का बायस कोई चीज़ होगी। खौफ, हुज़न, गम, हर चीज़ निकल गई। तो एक मकाम कुरान मजीद का सूरह बकरा के अंदर मौजूद है जिसमें उन लोगों के बारे में बयान फरमाया गया जिनके अंदर खौफ और हुज़न मौजूद है। इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, वो लोग जो अपने माल खैरात करते हैं, बिल्लैली वन्नहार, रात में भी और दिन में भी, सिर्रम व अलानिया, छुपा कर भी और एलानिया भी, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। अजर तो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा, लेकिन यहाँ जिस अजर का बयान फरमा दिया आगे,
صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب ان کے دل نرم ہو جائیں پھر وہ اپنے رب کریم کی طرف مائل ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، وہ استغفار کریں، اپنے رب کریم کو منائیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش میں اپنے بندوں کو بعض اوقات ڈالتا ہے، اور یہ بہت بڑا روحانی مرض ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، اور وہ وسعت ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اس لیے ان پر نعمتوں کو وسعت دی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بطور آزمائش ان پر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، اگر تو نافرمان ہے، تیری عملی زندگی خطرناک ہے، تیرے روزمرہ کے معاملات درست نہیں ہیں، تیری تنہائی ناپاک ہے، تو جو خیر کے کام کرتا ہے اس میں تیری نیت اخلاص والی نہیں ہے، اور باوجود اس کے تیرے اوپر انعام کی بارش ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ تو نافرمان ہے اور باوجود اس کے تیرے اوپر اس قدر وسعت کر دی گئی۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اس انداز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان پر کی گئی تھی تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے انعام و اکرام کے دروازے ان لوگوں پر۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اور جب وہ ان چیزوں پر خوش ہونے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جب تم اسے بھول گئے تو پھر اس نے ہر چیز کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا۔ تم نے اپنی اس روحانی مرض کو دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جب تم پر انعام و اکرام ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت استغفار کرتے۔ وہ ایک شاعر نے تڑپ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن مجھے تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی تو محنت نہیں ہے جتنی اجرت ہے۔ اس روحانی مسئلے کو سمجھا جائے، یہ گہری بات ہے، اس پر غور کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقام آ جائے جہاں خدا معاف فرمائے وقت پکڑ کا ہو، اچانک پکڑ کا وقت آ جائے۔ یہ دیکھیے
مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، جو وہ مانگتے ہیں انہیں ملتا جا رہا، اگرچہ وہ نافرمان ہے، ان کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ رب کریم کی فرما برداری سے پر نہیں ہے نافرمان، لیکن انہیں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور سوالوں کے مطابق ملتا جا رہا ہے، جو مانگتے ہیں دیا جا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، اس تو استدراج ہے، ڈھیل ہے ان کے لیے۔ پھر آپ نے اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر ہر چیز کے دروازے کھول دے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اپنے معاملات کو ٹٹولیں، اپنی چیزوں پر غور کریں۔ دیکھیے انسان پر اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق ملے، اصل انعام تو یہ ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے لقمہ حرام کے لیے، اصل انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے قدم اللہ کی فرما برداری کے لیے ہی اٹھے، نافرمانی کے لیے نہ اٹھے۔ اصل تو انعام رب کریم کا بندے پر یہ ہے کہ انسان کی زبان سچ بولے، اس کی آنکھیں شرم و حیا والی، اسے روحانی مرض سے شفا تو اس طرح میسر آئے گی کہ اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، اس کے ذہن اور دماغ پر کسی قسم کے کسی تکبر عجب کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو۔ اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے کہ دل دروازہ رسول کا گدا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، حضور علیہ السلام کی غلامیوں کا شیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس کا قلبی میلان بڑھتا ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہو، سنت اور شریعت کے ساتھ ظاہر اور باطن آراستہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دولت اسے نصیب ہو۔ مجھے بتائیے کتنا مال تھا سیدنا بلال حبشی کے پاس، کتنی دولت تھی حضرت سلمان فارسی کے پاس، کیا اثاثہ جات تھے حضرت مقداد کے، لیکن یہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، یہ کائنات کے سخی اور غنی تھے، یہ قابل رشک لوگ تھے، ان کی زیارت کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان کے تذکرے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کا ظاہری مال و اسباب تو نہیں تھا، پر وہ دولت تھی کہ یہ دولت نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ طاقتوں سے ملتی ہے، نہ وہ انسان کے معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ آتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ پتہ صرف بندے کو خود ہوگا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس کی صرف متعلقہ شخص کو خبر ہوگی، جس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوگی صرف وہی جانتا ہوگا، من نانم کے من دانب، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے انعامات کی کثرت ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر یہ غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش کا اسے سامنا ہے۔